باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کا پیغام بمطابق مقدس لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب میں سے بیان، اس کی 34ویں آیت سے 40ویں آیت مقدسہ تک کہ اے پطرس، میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک کہ تو 3 مرتبہ میرا انکار نہ کرے کہ میں اسے نہیں جانتا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں بٹوے اور تھیلی اور جوتوں کے بغیر بھیجا تھا، کیا تمہیں کسی چیز کی کمی رہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ کسی چیز کی نہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے، اور اسی طرح تھیلی بھی، اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا چوگا بیچ کر خریدے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ نوشتہ میرے حق میں پورا ہونا واجب ہے کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اس لیے کہ مجھ سے نسبت رکھنے والی بات انجام تک پہنچنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھ ہے خداوند، یہاں 2 تلواریں ہیں۔ اس نے ان سے کہا، بس بس، اور وہ نکل کر اپنے دستور کے مطابق زیتون کے پہاڑ کو گیا، اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ عزیز مومنین، میں بردر عرفان کرائسٹ اوپی، سینٹ ڈومینک پرائری بھاولپور پاکستان سے آج کی صبح آپ سب کے ساتھ خدا یسوع المسیح کا زندہ اور جاوید کلام بانٹنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مسیح خداوند میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی تلاوتوں میں ہمیں یاد دلایا گیا ہے کہ مسیح ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر ایک کو خدا میں ایک نئی زندگی اور وجود کے لیے بلایا گیا ہے جو محبت سے معمور ہے، شریعت اور احکام کی اطاعت کے ذریعے جو خدا نے نازل کیے۔ ہم نے خدا سے وابستگی اور اپنے بھائیوں اور بہنوں سے محبت رکھنی ہے۔ آج کی تلاوتیں ہمیں یہ بھی باور کرواتی ہیں کہ خدا کے ذریعے ہی ہم نئی زندگی کا تحفہ حاصل کر سکتی ہیں، جیسا کہ اس نے رویا کے ذریعے حزقیال نبی کو دکھایا تھا۔ ایک نئی زندگی جس کے ذریعے وہ ہم میں سے ہر ایک کو زندہ کرتا ہے۔ حزقیال نبی کی کتاب میں سے لی گئی آج کی پہلی تلاوت، ہم نے حزقیال کے عظیم رویا کے بارے میں سنا ہے، جس نے ایک عظیم وادی کو دیکھا جو بے شمار ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی، جو انسان کی ہڈیوں کی نمائندگی کرتی تھی۔ خدا کے وہ لوگ جو مر گئے تھے اور گناہ اور موت کے ذریعے ہلاک ہو گئے تھے، پھر بھی خدا نے حزقیال کو اپنی عظیم طاقت دکھائی جب اس نے اپنی نجات کے آنے کا اعلان کیا اور یسوع المسیح ہمارے نجات زندہ کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی پیشن گوئی کی۔ حزقیال نبی کے وادی میں پڑی ہڈیوں کے اس رویا نے انسانوں پر یہ بات ظاہر کر دی کہ خداوند ہی تمام زندگی کا ماخذ اور مالک ہے۔ خداوند کے ذریعے ہی ہم اس کے فضل اور محبت سے معمور ہوتے اور اس میں زندگی پاتے ہیں، کیونکہ خدا کی محبت اور فضل کے بغیر ہمارے جسم اور وجود خالی اور بے معنی ہیں۔ خدا کی محبت کے بغیر پھر چاہے ہم کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں، ہم حقیقی معنوں میں اپنی زندگی خدا کے بندوں کے طور پر نہیں گزار سکتے، کیونکہ یہ خدا کے ذریعہ ہی ہے کہ ہمیں یہ نعمت اور مواقع ملے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی خدا سے حاصل کی ہے۔ خدا کے بغیر ہم حقیقتاً ان خشک ہڈیوں کی مانند ہیں جو زندگی کے بغیر ہیں، اور ہم لفظی طور پر خاک سے مٹی ہیں، کیونکہ یہ خدا کی روح ہے جو اس نے ہم میں پھونک دی، جس نے ہمیں زندگی اور رزق بخشا۔ جب خدا نے حزقیال کو وہ عجیب نظارہ دکھایا
کہ کس طرح تمام ہڈیاں خدا کی روح سے بہہ گئی تھیں، اور حزقیال نے کس طرح ہڈیوں کی بحالی اور ان پر گوشت چڑھتے اور آہستہ آہستہ انہیں زندگی کی طرف لوٹتے ہوئے دیکھا۔ ہمیں بھی یاد دلایا گیا ہے کہ کس طرح خدا نے اپنے ذریعے ہم سب کو نئی زندگی اور وجود سے نوازا، جیسا کہ اس نے ہم پر اپنی محبت اور سچائی اپنے بیٹے یسوع المسیح کے ذریعے ظاہر کی۔ ہم پر ایک نئی زندگی طلوع ہوئی ہے، اور ہم سب جنہوں نے بپتسمہ کا تحفہ حاصل کیا ہے مسیح میں اس نئی زندگی میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو عزم اور ایمان کے ساتھ اس نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے بلایا گیا ہے، جیسا کہ ہمیں خدا کی بات سننے کے لیے بلایا گیا ہے، جو ہمیں اس کے قانون اور احکام پر عمل کرنے کے لیے پکارتا ہے۔ آج کے انجیلی اقتباس میں بھی یہی پیغام ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں گناہ اور بد اخلاقی، خود غرضی اور غرور، انا، تکبر اور شرارت سے بری ہوئی اپنی ماضی کی زندگیوں کو ترک کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھتے ہوئے کہ المسیح نے ہم سے کیسی محبت رکھی، اس کے لیے ہمیں محبت سے بڑے دل کے ساتھ خدا کی طرف لوٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ خداوند نے خود آج کی انجیل میں ہم پر روشنی ڈالی ہے کہ خدا کا قانون جو ہم پر نازل کیا گیا ہے وہ واقعی محبت کا قانون ہے، جو ہم سب کو سب سے پہلے اس سے پیار کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور پھر وہی محبت اپنے پڑوسی پر ظاہر کرنے کے لیے۔ ہم سب بپتسمہ کے ذریعے خدا کے فرزند بنتے ہیں، اور ہم سب کو خدا کے فرزند ہونے کے ناطے بجا طور پر اس کے لیے خداوند کی مثالوں کی محبت میں پیروی کرنی چاہیے، جیسا کہ وہ ہم سب سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر ہم ویسے ہی محبت نہیں کرتے جیسی خدا نے ہم سے کی، تو پھر ہم اپنے آپ کو خدا کے فرزند کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خدا یسوع المسیح نے ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنے کا راستہ دکھایا ہے، اور ہم واقعی اس کی باتوں پر دھیان دینا چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم آج اپنی دنیا میں اس کے وفادار شاگرد اور پیارے بچے بننے کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں اور اعمال میں خدا کی محبت کو کس طرح بہتر طریقے سے ظاہر کر سکتے ہیں، آئیے ہم سب اپنے مقدس پیشروؤں میں سے ایک کی دکھائی گئی مثالوں کو دیکھیں، جس کی عید ہم آج منا رہے ہیں، یعنی مقدس جان یودیس۔ مقدس جان یودیس ایک فرانسیسی کاہن تھے جنہیں آرڈر آف دی آور لیڈی آف چیریٹی کی بنیاد رکھنے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کمیونٹی کے غریبوں، بیماروں اور پسماندہ لوگوں تک پہنچنے میں بہت زیادہ محنت اور مشقت کی۔ مقدس جان یودیس کی بھی یسوع المسیح کے پاک دل سے ایک خاص عقیدت تھی جسے انہوں نے لوگوں میں عام کیا۔ آپ لوگوں کے درمیان خدا کی محبت، رحم اور شفقت کا علم لے کر آئے۔ ان سب کو خدا کی لامحدود اور پائیدار محبت کی یاد دلائی۔ آپ کی انتھک کوششوں سے بہت سے لوگ خدا تک پہنچے اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ مقدس جان یودیس کے صبر، استقامت، حقیقی دیکھ بھال اور محبت نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا۔ مسیح خداوند میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا ہم بھی اپنی زندگیوں میں ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنا وقت، توانائی اور توجہ، اپنی کوششوں اور اعمال کو خدا کی مرضی کے مطابق وقف کر سکتے ہیں، جس سے خدا ہمیں اپنی محبت کے ساتھ بدل سکتا ہے، جیسا کہ اس نے وادی میں پڑی مردہ ہڈیوں میں پھر سے جان ڈالی تھی؟ آئیے ہم مثال بنیں اور ایک دوسرے کے لیے تحریک بنیں کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ذریعے خدا یسوع المسیح کو جان سکیں اور اس پر ایمان بھی لے کر آئیں۔ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور وہ ہماری ہر اچھی کوشش
اور کاموں کو برکت دے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔